اور جو سب سے خطرناک ایک اور بڑی اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ بھارت نے اپنی طاقت کو ایسا لوہا بنا لیا ہے جو دشمنوں کے منصوبوں کو جلا کے راکھ کر سکتا ہے. اس طاقت کا سب سے بڑا ادھارن ہے اگنی 5. یہ کہنا ہے کہ ہمارے پڑوسی نے جو راستہ اختیار کیا ہے یقیناً یہ تباہی کی طرف لے کر جائے گا. بھارت نے اگنی 5 میسائل کو آدھیکارک روپ سے تعینات کر ایک اسپشٹ سندیش دیا کہ بھارت اب کسی سے نہیں ڈرے گا. بڑھاوا دے رہا ہے جو بھارتی عزائم ہیں امریکہ خطے. بھارت سرکار نے آدھیکارک روپ سے اس کی تعیناتی کی پشٹی کر دی. یہ جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے یہ کتنی سنگین ہے یہ علامتی ہیں. بھارت کا جنگی جنون بے قابو بھی مسلسل ایٹمی پروگرام میزائل پروگرام پر کام کر رہے ہیں. سر اس کو کیا سمجھا جائے؟ اس کو اشتعال دلانے کی کوشش سمجھا جائے اور پاکستان کا رد عمل مزید کیا ہونا چاہیے اس پر؟ اس سے زیادہ بڑی ضلالت ہو سکتی ہے کوئی؟ اس سے زیادہ بڑی ضلالت ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا تھپڑ ہماری قوم کے منہ پر کچھ ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا تمانچہ اس قوم کے منہ پر کوئی اور مار سکتا ہے؟ اب بھی اگر یہ قوم ہوش کے ناخن نہ لے. نریندر مودی کی پالیسیوں کے باعث شہری فاقہ کشی پر مجبور ہیں. کروڑوں نوکریاں ختم ہو گئی ہیں. معیشت دن بدن گر رہی ہے مگر مودی کی انتہا پسندانہ سوچ ہے کہ بدلنے کا نام نہیں لے رہی ہے. بھارتیہ جنتا پارٹی یعنی بھارتیہ سرکار نے پڑوسی ملکوں کے خلاف جنگ کی تیاری کے لیے اگلے 10 دنوں میں 10 میزائلز تجربات کرنے کا اعلان کیا ہے. بھارت میں دفاعی تحقیقاتی ادارے کے مطابق مودی سرکار اگلے چند دنوں میں 10 خطرناک میزائلوں کے تجربات کر کے پاکستان اور چین کو سخت پیغام دے گی. اس پروگرام پہ میں نے کہا تھا جب مودی آیا کہ 50-50 چانسز ہیں کہ ہمارے جنگ ہوں گے ہندوستان کے ساتھ اس کے ٹرم کے اندر. اور آپ دیکھیے جو جیسے چیزیں پروسیڈ کر رہے ہیں لگ رہا ہے ویسے کہ میں ایگزیجوریٹ نہیں کر رہا. کیا بھارت جو ہے وہ جو مہاتما گاندھی صاحب کے ویژن سے پیچھے ہٹ رہا ہے؟ یہ کوئی اور بھارت ہے؟ کیونکہ جتنا ڈیفنس ویپنز میں پیسہ لگ رہا ہے. بھارت نے خطے میں اسلحے کی ایک نئی دوڑ کا آغاز کر دیا ہے. پاکستان اس سے قبل کئی بار عالمی برادری کو نریندر مودی کے انتہا پسندانہ نظریات کے بارے میں خبردار کر چکا ہے. مودی حکومت کے انہی نظریات کے باعث خطے میں بڑی جنگ چھڑ سکتی ہے. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ عالمی برادری بھارت کے فاشسٹ خیالات کی بہکونی کرنے کے لیے اقدامات کرے. واقعے کے بعد پاکستان اور بھارت کے تعلقات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ خطرے والی بات ہے. یہ تو پورے نہ صرف پاکستان کو یہ تو پورے خطے کو یہ بہت بڑا خطرہ ہے. بہت بڑا ڈیزاسٹر جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اور بہت الارمنگ سچویشن ہے دنیا کے امن کے لیے اور اس پیس کے لیے. ایک ایسے پیسفل آپ کہہ لیجئے اس دنیا کے لیے کہ جہاں پر ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم امن کو قائم کریں اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو کم کریں. تھنک ٹینکس ہیں جو اس وقت گورنمنٹ کو جو ان کا کارپوریٹ میڈیا ہے جو ان کی ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے وہ اتنا پاورفل ہے کہ عوامی مظاہروں سے اس کو فرق نہیں پڑتا. تو پھر یہ طاقتیں پاکستان سے خائف اور اس وقت یہ جو ٹائمنگ ہے یہ کتنی اہمیت رکھتی ہے؟ ایک ہی میزائل پہ بہت سے وار ہیڈز لگا کے اور ایک ہی وقت میں کئی ٹارگٹ کو ہم نشانہ بنا سکتے ہیں. تو سو آن اینڈ سو فورتھ. تو کامیابی تو بھارت کی ہے. انڈیا نے ایک مشن دیویاسترا جو ہے وہ کمپلیٹ کیا. انڈیا کے حوالے سے اگنی اسپیسیفائی کیا ہے رینج ہے اور نیوکلیئر بھی ہے. تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ چائنا اسپیسیفک ہے. تو اس سے آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ نیوکلیئر ٹیمپریچر جو ہے وہ بڑھانے کے لیے یہ کوششیں ہو رہی ہیں اور یہ چاہتے کیا ہیں؟ آپ دیکھیے کہ جو خطے کی صورتحال ہے یہ جو جغرافیائی خطہ ہے جس میں پاکستان ایران اور افغانستان شامل ہیں یہ وہ اس وقت ایسا خطہ ہے کہ اگر اس پہ کسی ایک طاقت کا کنٹرول ہو جائے تو آپ دیکھیں گا کہ دنیا پہ اس طاقت کا کنٹرول ہونا اور زیادہ آسان ہو جائے گا. اور جو ابھرتی ہوئی طاقتیں ہیں چاہے وہ چین ہے چاہے وہ روس ہے یا اور دوست ہیں ان کو بھی وہیں پہ سٹاپ لگ جائے گا. اس کی ٹیکنالوجی which means multiple independently targetable ری انٹری وہیکل ٹیکنالوجی سے بولتے ہیں. جو میزائل ہے یہ ملٹیپل وار ہیڈز لے کے جا سکتا ہے ڈفرنٹ لوکیشنز میں. یہ 5000 کلومیٹر تک جا سکتا ہے اور اس کی ہائی ڈگری آف ایکوریسی. شارٹ رینج میزائلز ہیں انڈیا کے پاس, میڈیم رینج میزائلز ہیں, انٹرمیڈیٹ رینج میزائلز ہیں اور ان کے پاس انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل ہیں. قابل ذکر ایک ڈیولپمنٹ ہے اس خطے کے تصویراتی توازن کے اعتبار سے کہ بھارت نے جو ہے وہ 5000 کلومیٹر تک مار کرنے والے جو بیلسٹک میزائل ہے اگنی 5. جانتے ہیں کہ چائنا اور جو انڈیا ہے اس کی رائیولری ہے لیکن پاکستان اور انڈیا کے بھی تعلقات تو کوئی ایسے خوشگوار تو نہیں رہتے. تو انڈیا کی طرف سے جب بھی کوئی ایسا قدم اٹھایا جاتا ہے تو پاکستان کو یہ کنسرن شو ہوتا ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ یہ الارمنگ سچویشن ہوتی ہے پاکستان کے لیے کہ یہ جو ہے یہ پاکستان کے خلاف نہ کہیں استعمال کیا جائے یہ والا اسلحہ. جو کچھ بھی
ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ، یہ ہمارے عام عوام کو بھی، ہمارے خواص کو بھی بات سمجھنی چاہیے کہ پاکستان کی جو آرم ٹوسٹنگ کی جا رہی ہے اس وقت اور جس طریقے سے کی جا رہی ہے وہ بڑا واضح ہے کہ آگے نیکسٹ اسٹیپ پہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. اس سے پہلے ہمیں اپنے معاملات کو درست کرنا بے انتہا ضروری ہے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اس خطے میں ایسکلیشن ہو، انڈیا پاکستان کے درمیان کو اوپن جنگ ہو، یا خدا نخواستہ ہم بھی کوئی اس قسم کا وہ رسپانس دیں جس سے حالات مزید خراب ہو جائے. ہم دشمن پر حملہ کرنے کے بعد اپنی پوزیشن برقرار رکھتے ہوئے فتح حاصل کر سکتے ہیں. اگر ہم اتنی بڑی جنگ جیسا کھیل کھیل سکتے ہیں اور اس کھیل کے اندر ہم جا کر جو ہے تباہی کو پھر مینٹین بھی کر سکتے ہیں اور تباہی کی برداشت کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، تو بس ٹھیک ہے، جنگ آپ لڑیں، جہاں بھی لڑنی ہے آپ کو اپنا شوق پورا کریں. لیکن اگر آپ کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے تو پھر جنگیں کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتی.